والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج کی اس مختصر محفل میں گفتگو کا عنوان ہے ادب و احترام اور تکریم انسانیت. اللہ رب العزت نے انسان کے سر پہ اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز سجا کر اسے پیدا فرمایا اور اس کے احترام کو بجا لانے کے لیے فرشتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم اس انسان کے سامنے اپنی جبین خم کر. اللہ نے انسان کو سجدہ کروایا اور انسان کی وقار اور احترام کو بجا لانے کا ایک ایسا منظر تھا جس سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی. تمام مخلوقات میں اگر نگاہ قدرت میں تو سب سے زیادہ احترام اور عزت و تقریب کا حقدار ہے تو وہ انسان ہے. اللہ پاک نے انسان کو قدر و منزلت عطا فرما کر دنیا میں مبعوث فرمایا بھیجا اور پھر تخلیق انسانیت کا ایک سلسلہ انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع فرمایا. جس طرح اس کی منشا اور مشیت کا تقاضا تھا رب العالمین نے اس انسان کو اپنے مقام کو پہچاننے کے لیے نفوس قدسیہ انبیاء کی شکل میں مبعوث فرمایا اور ہر دور میں ہر نبی کا پیغام سارے کے سارا اس کا لب لباب یہی تھا کہ انسان اشرف المخلوقات اللہ کا خلیفہ ہے اور بحیثیت انسان وہ کسی بھی مذہب اور ملت کا ماننے والا کیوں نہ ہو, کسی بھی عقیدے اور نظریے کا حامل کیوں نہ ہو, اس کی انسانیت کی جو حیثیت ہے اس کا احترام ہر دوسرے انسان پہ لازم ہے اور اس کے لیے واجب ہے کہ جس طرح وہ اپنی عزت و تقریم کی خواہش رکھتا ہے اسی طرح وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مادہ بشریت میں پیدا فرمایا ہے اس کی عزت و تقریم کا احساس و خیال رکھے. انبیاء کرام علیہ التسلیمات کی جو تعلیمات کسی بھی دور میں اس کا آپ خلاصہ اٹھا کے دیکھ لیجیے اور پھر جو دین متین دین اسلام کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا اس کے جتنے بھی احکامات ہیں چاہے ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو یا معاملات کے ساتھ ہو سارے کا فلسفہ دیکھ لیجیے, سب احکامات کو کھنگال کے دیکھ لیجیے, سارے احکامات کے
کے چشمے جس طرف بہتے چلے جاتے ہیں وہ ایک ہی منزل ہے کہ انسان چاہے اللہ کی عبادت کرتا ہو، چاہے وہ انسانیت بحثیت انسان لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہو، اس کے دل میں باہر کون اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسولوں کی عظمت دل میں گھر کر جانے کے بعد جو عام ترین معاملہ ہے وہ ادب و احترام انسانیت ہے۔ انسان کو انسان سمجھ کر ڈیل کرنا، اس کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ بنیادی ادیان سماویہ جو ہے ان کی جو خلاصوں میں سے ایک اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کو بحیثیت انسان اس مقام کا حقدار سمجھا جائے جس مقام پر اللہ نے کسی بھی انسان کو پیدا فرما رکھا ہوا۔ لیکن عجیب معاملہ یہ ہوا کہ اسی انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیاوی عیش و عشرت سے آشنا کیا، وہ دنیاوی زیب و زینت کا دلدادہ ہوا، اس نے انسانیت کا جو لبادہ تھا یا انسانیت شرف انسانیت کا جو تاج اس کے سر پہ سجایا گیا تھا اشرف المخلوقات کہہ کر، اور قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرما رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اس شرف اور اس عزت اور توقیر کی انتہا اس بات پہ آگے کر دی کہ ہم نے اس انسان کو اپنے خاص دستے قدرت سے تخلیق فرما رکھا ہوا ہے۔ کسی اور تخلیق کے بارے میں، کسی اور مخلوقات میں سے کسی جنس کے بارے میں، کسی نوع کے متعلق یہ کلمہ ارشاد نہیں فرمایا گیا کہ ہم نے اسے اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا۔ جب انسان کی خلقت اور اس کی تخلیق و پیدائش کے مرحلے کا ذکر کیا تو فرمایا لوگوں اپنے مقام اور مرتبے کو بھول نہ جانا، تمہارا مقام یہ ہے کہ تمہیں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے دونوں دستے قدرت کو استعمال فرما رکھا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اور تقریب کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اور احترام کیا ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنا تعلق اس ذات کے ساتھ، اس رب العالمین نے اپنی ذات کے ساتھ انسان کا اس قدر مضبوط رکھا، اس تعلق کو اس طرح استوار فرمایا کہ اپنی ذات سے اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کا تعلق توڑا نہیں، بلکہ فرمایا ہم نے اس انسان کے اندر اپنی روح پھونک دی ہوئی ہے، ہم نے اپنی روح پھونک کر اپنے عمل کا اس شخص کو امیر بنا کر دنیا میں جو پیدا فرما رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب اتنی مقامات، اتنے کمالات، اتنے بارگاہ الہی کے ساتھ قرب کا تعلق کسی انسان کو عطا فرمایا، ذرا تصور فرمائیے پھر وہ رب العالمین کس قدر غیرت مند ہے اس بات پر کہ میرے مخلوقات میں سے انسان کے ساتھ کوئی انسان جو ہے وہ بدتمیزی نہ کرے، کوئی اس کے ساتھ دسترازی نہ کرے، کوئی اس کی عزت و آبرو پر حملہ کر کے اس کی جو ہے وہ قدر و منزل کو بتانے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ اس بات پہ بڑا غیور ہے، اللہ اس بات پہ بڑا حریص ہے کہ میرے دستے قدرت سے پیدا کیا گیا جو انسان ہے وہ اپنے ذات کے متعلق جو اللہ چاہتا ہے، جو ادب و احترام انسانیت کا جو سبق اس نے اپنے انبیاء کی زبان سے ارشاد فرمایا، کہلوایا، اس کا تقاضا یہ تھا، سب سے پہلا تقاضا اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو جو ہے وہ اللہ کی مخلوق میں سے، جملہ مخلوقات میں سے اس کا نائب اور خلیفہ ہے، اس کے خلیفہ ہونے کا یہ تقاضا یہ ہے، تیرے اشرف المخلوقات ہونے کی معیار یہ ہے کہ تیرا سر کسی اللہ کے سوا اور جھوٹے معبود کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ یہ اس حد و احترام کا یہ معراج یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا تو ہماری تخلیق کا شاہکار ہے، تو یہ اپنے دستے قدرت سے ہم نے پیدا فرمایا ہے، تیرے اندر تیرے جسد خاکی کے اندر اپنی روح پھونک کر تجھے پیدا فرمایا ہے۔ اب تمام اعزازات کا تقاضا دیوان یہ ہے کہ تیرا سر جو ہے وہ بتوں کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ یہ تیری عزت و تکریم کی پہلی سیڑھی یہ ہے، تیرے ادب و احترام کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ تو بتوں کو اپنا معبود نہ سمجھ، جھوٹے کسی خدا کو اپنا معبود نہ سمجھ، تیرا سر
العالمین نے انسان کو زندگی عطا فرما کر اسے اس بات کا شعور عطا فرمایا کہ زندگی جو ہے وہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت ہے. زندگی اللہ کی عطا فرمودہ امانت ہے. اس امانت کو ضائع کرنے کا کسی کو حق نہیں دیا گیا، چاہے وہ زندگی انسان کی اپنی زندگی ہو یا کسی دوسرے مسلمان کی یا کسی بھی انسان کی زندگی ہو. اللہ نے چونکہ یہ زندگی خود امانت دی رکھی ہے اور جب چاہے وہ اپنی امانت کو اپنے مشیت اور اپنی رضا کے مطابق جب اس کا طبیعت چاہے جب اس کی مرضی ہو وہ اس زندگی کو واپس دے سکتا ہے. اسی وجہ سے رب العالمین نے احترام انسانیت کا یہ پہلو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا کوئی شخص کسی شخص کو مارنے کا حق نہیں رکھتا، کوئی شخص کسی کو ناجائز قتل کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا. رب العالمین نے اس کی زندگی اور موت کا معاملہ اپنے دست قدرت میں رکھا. جس طرح اس نے اس کو تخلیق فرمایا اپنی مرضی سے، اسی طرح وہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی کو موت دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے. رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کیا وہ اس معاملات کو ان احکامات کو بیان فرمایا. من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جو شخص انسانی قدروں کی حفاظت کرتا ہوا انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر کسی مجبور مقہور اور پریشانی میں مبتلا شخص کی زندگی کے اندر مدد کرے اور وہ شخص اس حالت تک پہنچ چکا ہو کہ قریب ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا چراغ گل کر دے. رب العالمین نے فرمایا جو اس وقت اس شخص کی مدد کرے گا، جو اس وقت اس شخص کے جو ہے وہ دستوں بازو بن کر ان حالات سے نکالنے کے لیے اس کو زندگی کی روشنیوں کی طرف لے کر آئے گا. اللہ فرماتا ہے اس نے ایک شخص کو نہیں بچایا بلکہ پوری پوری انسانیت کو بچا دیا. تو برادران اسلام، انبیاء کرام جملہ انبیاء کرام کی تعلیمات کا یہی لب لباب تھا کہ انسان کی ذات محترم ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے. ان تمام اعزازات کی وجہ سے وہ اس بات کا حقدار بھی ہے کہ ایک انسان کی جو ہے وہ عزت کسی دوسرے انسان کے ہاتھوں سے برباد نہیں ہونی چاہیے. کسی کی مال، کسی کے جان، کسی کی عزت و آبرو جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کو اختیار نہیں ہے تو ڈبا کرتا پھر. اور اس بات کے اوپر مہر لگا دی میرے اور تمہارے پیارے آقا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اور ارشاد فرمایا بلکہ صرف انسانوں کو، اپنے اصحاب کو، اپنے غلاموں کو مخاطب نہیں کیا بلکہ بیت اللہ کی دیواروں کو مخاطب کر کے فرمایا اے بیت المکرم، اے بیت اللہ، میں نے مانا تیرا بڑا مقام ہے، تیرا بڑا احترام ہے، تیری اللہ کی نگاہ میں بڑی تکریم اور عزت ہے، لیکن یاد رکھ تجھ سے زیادہ عزت و تکریم، تجھ سے زیادہ احترام اللہ نے ایک مرد مسلمان کے خون کو عطا فرما رکھا ہوا ہے. تو یہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو کر، حرم کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام دنیاوی امتیازات کا خاتمہ فرما دیا. ان تمام دنیاوی جو تفریقات تھی ان کا خاتمہ فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. ہاں اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ صاحب مقام و مرتبہ ہے تو وہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے اپنا ڈر سب سے زیادہ عطا فرما رکھا. اور عین اسی حرم کعبہ کے اندر جب گفتگو فرماتے ہوئے، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے نماز کا وقت ہوتا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہیں متلاشی ہو کر کسی فرد کو تلاش کرتی ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اذان دے گا، کون لوگوں کو اس بات میں خبردار کرے گا. برادران اسلام، قریش کے قبیلوں کے بڑے عظیم الشان اور بڑے قد والے سردار اس وقت موجود تھے جو مسلمان بھی ہو چکے تھے، ایمان بھی لا چکے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اشاروں کنایوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض بھی کیا کہ حضور کسی قبیلے کے سردار کو موقع عطا فرمائے کہ وہ اس تاریخی موقع پر جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا اعلان جو ہے وہ کرے اور آوازیں بلند کر کے لوگوں کو نماز کی دعوت دے. لیکن
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تصورات کے بتوں کو جو صدیوں سے انسان اپنے تصورات کے اندر اپنے دل و دماغ کے اندر سجا کے بیٹھا ہوا تھا، ایک حکم ارشاد فرما کر ان تمام بتوں کو تاش تاش کر دیا، فرمایا اذان دینے کے لیے میرا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے گا۔ اس وقت کالے حبشی بلال کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ کالے بلال کو کہا گیا اے بلال سارے سرداروں کی موجودگی میں تو چل جا کعبے کی چھت پر، اس لیے کہ تجھ سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا محبوب بھی محبت کرتا ہے۔ تو یہ وجہ امتیاز صرف اللہ کا تقویٰ ٹھہرا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ٹھہری۔ برادران اسلام، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل مبارک کے انسانیت کی تکریم کا جو درس دیا، رہتی دنیا تک وہ پوری بنی نوع انسانیت کے لیے جو ہے وہ مینار نور بن کر کام کرتا رہے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے جو شرف انسانیت کا کیا وہ درس مصطفیٰ کریم کے فیضان نبوت سے حاصل کیا تھا، اور پھر اسی شرف کا درس جو ہے وہ آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے رہے۔ جو شرف انسانیت کا سبق ہمارے اسلاف بزرگان دین، صوفیاء کرام، اولیاء کرام نے اپنی تقریر اور تحریر کے ذریعے اپنے عمل سے لوگوں کو کر کے دکھایا، اسے پتہ چلتا ہے انسان کا شرف انسانیت کا جو معیار اگر قائم رکھا ہوا ہے تو صرف دین اسلام کی تعلیمات نے قائم رکھا ہوا ہے۔ برادران اسلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ایک مہمان کو سلاتے ہیں، وہ مہمان رات کو بستر گندا کر کے نکل جاتا ہے، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ عرشوں کا دولہا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک نبوت کے ہاتھوں سے اس گندگی اور غلاظت کو صاف فرما رہے ہیں، دھو رہے ہیں۔ اس سے بڑا شرف انسانیت کو کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے دور خلافت میں مدینہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، آپ نے ایک یہودی کو دیکھا جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا دیکھ کے، فرمایا جب یہ جوان تھا، جب یہ باہمت تھا، جب اس کے جسم میں قوت تھی، یہ محنت و مزدوری کرتا تھا اور ہم اس سے جزیہ ٹیکس وصول کیا کرتے تھے، آج اس کی جسمانی قوتیں ختم ہو چکی ہے، ہم نے اس کو بھیک مانگنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ عمر فاروق کی غیرت یہ بات دوبارہ نہیں کر سکتے۔ عمر فاروق نے اسی وقت بیت المال کے خزانچی کو حکم ارشاد فرمایا، آج کے بعد اس شخص کا جو جتنا بھی روز کا خرچہ ہوگا وہ بیت المال مسلمانوں کا ادا کرے گا۔ یہودی سمجھ کر دھتکارا نہیں گیا، غیر مسلم سمجھ کر اس کو جو ہے وہ جھڑکا نہیں گیا کہ دفعہ جا اپنے گھر میں بیٹھ جا، تو ماحول کو خراب کر رہا ہے، بلکہ اس کی جملہ جسمانی اور مادی ضروریات کا پابند جو ہے وہ مسلمانوں کے بیت المال کو بتا دیا گیا۔ اس سے زیادہ شرف انسانیت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ برادران اسلام، واقفان حال حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو بڑے پائے کے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بڑے مشائخ میں سے ان کا بڑا روشن نام جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے، جو لوگ ان کے دربار پہ حاضر ہوئے خرقان کے اندر، وہ بتاتے ہیں، کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ ان کا ایک فرمان جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے جو ہے وہ غلاموں کو، اپنے مریدوں کو، عقیدت مندوں کو ارشاد فرمایا تھا، وہ آج بھی جلی حروف کے ساتھ آپ کے مزاج اقدس کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، آپ کی دہلیز کی زینت بنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہر کس کے اینجا بھی آیت پورا نام پر رہے وہ آج ایمان ہوں نمی پرسے، کہ جو شخص میرے آستانے پہ آئے، میرے دروازے پہ آئے، اس کو کھانا ضرور کھلا دینا، اور ہاں یاد رکھنا اس کا دین اور ایمان نہ پوچھنے بیٹھ جانا، اسے یہ نہ پوچھنا تیرا کس دین کے ساتھ تعلق ہے، تو کس عقیدے کا مالک ہے، تیرا نظریہ حیات کیا ہے، اللہ رسول کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا جو بندہ بھی آ جائے، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی انسان میرے اس دروازے پہ آ جائے، اس کو کھانا کھلا دینا، اس کی مادی ضروریات پوری کر دینا، باقی معاملہ وہ جانے، اس کا رب جانے، ہمیں اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے۔ برادران اسلام، گفتگو جتنی پھیلاتے چلے جائے پھیلتی چلے جائے گی۔ اپنی گفتگو کا اختتام ایک دو جواب اشعار کے اوپر کر کے اپنی معلومات کو سمیٹتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو یوں ہزاروں،
بنوں میں پھرتے ہمارے مارے. بن جنگل کو کہتے ہیں. پرانے وقتوں میں بزرگان دین جنگلوں میں بسیرا کیا کرتے تھے. دنیا کی چکا چوند سے اپنے منہ موڑ کر, دنیا کی رونقوں سے جدا اور علیحدہ ہو کر جنگلات میں تنہائی میں چلے جاتے. وہاں بیٹھ کے اللہ کی سجدے لگا کے اپنے دل کے زنگ کو صاف کیا کرتے تھے. لیکن اقبال نے کہا میں نے اللہ کے بڑے بڑے بندوں کو, نیک بندوں کو جنگلوں میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے. خدا کے بندے تو یوں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. میں اس کا بندہ بنوں گا. مجھے بندگی اور غلامی اس شخص کی زیادہ عزیز ہے جس نے اللہ کے بندوں سے پیار اور محبت کا درس دیا ہے اور اس تعلق کو استوار رکھا ہے. اور برادران اسلام, بہت سی باتیں اس حوالے سے کہی جا سکتی ہیں. بڑا خوبصورت جملہ کہیں پڑھنے کو ملا, آپ کی سماعتوں پہ نظر کر کے اپنی گفتگو سمیٹ دیتا ہوں. اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کی تعلیمات میں سے ایک جملہ جو میری نگاہوں سے گزرا وہ یہ تھا کہ اسلامی تعلیمات دو حصوں پر مشتمل ہیں. ایک کو حقوق اللہ کہتے ہیں جس کو ہم عبادات کا نظام کہتے ہیں, اور دوسرا ہے حقوق العباد جس کو ہم معاملات کہتے ہیں. اگر حقوق العباد یعنی خدمت انسانیت کو نکال دیا جائے اسلامی تعلیمات میں سے تو پھر حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت کا معاملہ باقی رہ جاتا ہے. اور یاد رکھیے اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کو فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہوئی. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. انسان کی تخلیق کا مقصد یہ عبادت کا معاملہ ہی تو تھا نا. جب فرشتوں نے کہا کہ وہ نہ مولا ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کرتے, ہم تیری تسبیح نہیں بیان کرتے, ہم صبح شام تیری تقدیس بیان نہیں کرتے, پھر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں یہی وہ لطیف نکتہ تھا جس کا اظہار رب العالمین کرنا چاہتا تھا. اس نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور وہ بات یہی تھی, اللہ نے انسان کے دل میں انسانیت کا درد پیدا فرما رکھا ہوا تھا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروڑیاں. اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے مولا ہمیں اپنے نفس کی معرفت بھی عطا فرما اور اپنے مقام و مرتبے کی معرفت بھی عطا فرما. ہمیں اپنا جو شرف جو تو نے انسانیت کو عطا فرما رکھا تھا اس شرف کو پہچاننے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما, اور ایک دوسرے کا دست و بازو بن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ خیر الناس من ينفع الناس, بہترین لوگوں میں سے بندہ وہ ہے جس کی ذات سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں.